السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بلا شبہ نفس تو یقیناً برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ میری صفائی پیش ہو چکی، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ یوسف علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے، اگرچہ وہ انتہائی صابر متقی انسان تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتے تھے۔ برائی کی نسبت نفس کی طرف کرتے تھے کہ نفس تو اکثر کیا کرتا ہے، برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ لیکن جس پر میرے رب کی رحمت ہوگی، یعنی انسان اپنے نفس کی شرارتوں سے صرف اسی وقت بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت ہو انسان پر، ورنہ انسان اپنے ہی نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ غلط چیز کو خوبصورت سمجھ کر، اچھا سمجھ کر، فائدہ مند سمجھ کر اس کو کر بیٹھتا ہے، چاہے اس کے بعد اس کو ندامت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو عام طور پر نفس کی 3 اقسام ہیں۔ نفس امارہ جو گناہوں کا حکم دیتا ہے، یعنی گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، لیکن انسان برائی کر بیٹھتا ہے۔ تو دوسرا نفس کون سا ہے؟ لوامہ، وہ برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے، یعنی جب ہم سے کوئی برائی ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے، اندر سے ایک کسک اٹھ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ برا کام کر دیا، وہ نفس کیا ہے؟ لوامہ۔ تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ہی نفس مطمئن ہوتا ہے، یا پھر خیر یا نیکی کے کام میں انسان کا نفس جو ہے مطمئن ہوتا ہے۔ تو مرتے وقت نفس مطمئنہ ہی کو فرشتے یہ خوشخبری دیں گے، ارجی الی ربک راضیہ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کا نفس عطا فرمائے۔ نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم رضوا عنہ۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے، حاصل ہو سکتا ہے جب بندہ رب کی رضا کے کام کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، نفس میں کسی بھی وقت کوئی بھی ہلچل ہو، واپس اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لانا چاہیے، چاہے اللہ سے توبہ کریں یا بندوں سے معافی مانگیں، لیکن ہمارا نفس جو ہے مطمئنہ تک ہی رہنا چاہیے۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا، وہ اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا تھا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یعنی کہتے ہیں کہ وہی عہدہ جو عزیز مصر کے پاس تھا اب یوسف علیہ السلام کو مل گیا تھا، یعنی جس کے غلام تھے غلامی سے آقا کے منصب پر آ گئے۔ تو یہ نیکی ہے، یعنی ان کا صبر تھا جو مشکل ترین حالات میں انہوں نے کنویں میں بھی صبر کیا، باہر نکل کر بھی صبر کیا، پھر قید خانے میں رہے وہاں پہ بھی صبر کیا، بھائیوں کی جو ظلم تھے ان پر بھی صبر کیا۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی مشقت ہوتی ہے اس مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی جتنے مشکل حالات سے آپ کو گزارا جاتا ہے اگر آپ صبر کریں تو اتنی ہی مقدار میں اللہ کی مدد بھی آپ کو آتی ہے۔ اور بے شک اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو جو صبر کرنا چاہتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو پھر صبر بھی عطا کرتا ہے، اور پھر صبر کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر کی آزمائشیں ٹلتی ہیں، دن بدلتے ہیں، اچھے دن آ جاتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام پر پہلے برے دن آئے اور وہ جوانی تک پہنچ گئے، جوانی سے ایک قسم کا بڑھاپا آ گیا، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا وہ صبر کا پھل دے دیا۔ اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور وہ اس کو پہچاننے والے نہ تھے۔ کیوں نہ پہچان سکے ان کے بھائی؟ نہیں، نقاب میں نہیں تھے، وہ چھوٹے تھے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب اس کی شکل اور ہوتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتے تو اس کی شکل نہیں پہچان سکتا کوئی بھی، لیکن بھائی چونکہ جوان تھے اس وقت تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ تو کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ اب مصر میں قحط آ گیا تھا جو فلسطین، شام اور آس پاس کے علاقوں میں بھی پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جس طرح غلے کو سنبھالا ہے، اس کو تقسیم کرے تھے، تو یہ خبریں کنعان تک بھی جا پہنچی۔ ان کے بھائیوں کو نہیں پتہ تھا کہ بادشاہ کون ہے، لیکن ان کی تعریف ہر جگہ ان کو سننے میں ملی۔ یہ سن کر کہ اس جگہ سے غلہ مل سکتا ہے، بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو ان کو کنویں میں پھینک کے اپنا کام مکمل کر دیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اس تخت پر جو بیٹھا ہے وہ اس کا بھائی ہے۔ تو یہ بھی صبر کی ایک بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، یہ بھی معلوم کر لیا کہ بھائی پیچھے بھی ہیں، کیونکہ بنیامین ساتھ نہیں تھا، تو ان کے سگے بھائی تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے جس بھائی کو چھوڑ کر آئے ہو آندھا اس کو بھی لے کر آنا۔ یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ کتنا احسان کر رہا ہوں۔ مقصد کوئی اپنی تعریف کرانا نہیں تھا، بلکہ بھائیوں کو احسان جتلانا اس لیے تھا تاکہ وہ قدر کریں اور آئندہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آئیں۔ تو یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور وہ اس کو پہچاننے والے نہ تھے۔ اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا تو کہا اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو یقیناً میں پورا ناپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں، اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے، اور بلا شبہ ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی رقم ان کے کجادوں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ لوٹ جائیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم سے ماپ روک دیا گیا، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلے کا ماپ لائیں، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے کہا نہیں، میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار نہیں کرتا، مگر جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا، سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مجھے تمہاری حفاظت پر بھروسہ نہیں ہے، دنیا میں جب کبھی آپ کو کسی چیز کے کھو جانے کا، ضائع ہو جانے کا ڈر ہو تو اس وقت اسے اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے۔ تو یہی جملہ دہرانا چاہیے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے پایا کہ انہیں ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان، ہمیں کیا چاہیے، یہ ہے ہمارا مال، ہماری طرف لوٹا دیا گیا، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ ماپ زیادہ لائیں گے، اور یہ تو آسان ماپ ہے۔ یعنی اب تو ہماری ان سے دوستی ہو گئی ہے، وہ ہم پر بڑے مہربان ہیں، ہم پر بہت آسانی سے زیادہ غلہ لانے کے قابل ہو گئے۔ یعقوب نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کا پختہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ اور بات ہے کہ تم سبھی گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ جب بھی کسی بندے سے کوئی وعدہ کرتے، کوئی معاہدہ کرتے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی شخص اسے پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنے والا ہے۔ اس لیے لوگوں سے وعدے کر کے، چاہے چھوٹی چیز کا وعدہ ہو یا بڑی چیز کا، اسے پھرنا نہیں چاہیے۔
یعقوب نے کہا ہے میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو نہیں ہٹا سکتا، حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ کیوں ان کو حکم دیا تھا کہ الگ الگ دروازوں میں سے جاؤ؟ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ 11 بھائی جو جوان لڑکے خوبصورت صحت مند جب اکٹھے جائیں گے تو لوگ تعجب سے ان کی طرف دیکھیں گے، تو جب کوئی تعجب سے دیکھتا ہے تو حسد کے علاوہ تعجب کی نظر بھی لگتی ہے انسان کو۔ تو اس آیت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر بد سے بچنے کی دلیل ہے۔ نظر بد سے لگنا جو ہے وہ برحق ہے۔ یہ قرطبی نے کہا ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بعض اوقات کسی چیز پر کسی بات پر ایسی نظر لگتی ہے کہ انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا لگتا ہے۔ پھر اسی طرح چہرے کے کالے داغ دبے، یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دبے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر بد لگ گئی ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قضا قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی۔ نظر بد ایک قسم کا تیر ہوتا ہے جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے۔ حسد ہو، یہ جس کی تعریف کی جا رہی ہو تو اس کو جا کر لگتا ہے۔ اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہ کر رکھا ہو، حفاظت کی دعائیں نہ پڑھی ہوں، اذکار نہ کر رکھے ہوں، تو پھر حفاظت نہیں ہوتی، وہ تیر جا لگتا ہے اس انسان کو۔ اسی طرح ہمیں دعائیں، اذکار، موعظتین پڑھنے کا خاص اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ موعظتین کو صبح شام 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے، نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز کے بعد کتنی دفعہ پڑھنے کا حکم ہے؟ ایک دفعہ۔ اور صبح شام کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے اترنے سے پہلے انسانوں اور جنوں کو نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب موعظتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کا پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی۔ اور یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود لازم ہے کہ انسان کے لیے کہ وہ بھروسہ کس پر رکھے؟ اللہ کی ذات پر، نہ اپنی طاقت پہ رکھے، نہ اپنی ذہانت پہ، نہ لوگوں پر۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دے رہے تھے کہ وہ اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کی ہدایت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ان سے ہٹا نہیں سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جس کو اس نے پورا کیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا، اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی جگہ دی۔ اس نے کہا بلا شبہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، سو ان باتوں کا غم نہ کرو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ کس کو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ بنیامین کو۔ اب قافلہ آ چکا مصر میں، اپنے بھائیوں کو 2 کر کے رکھا، بنیامین اکیلے رہ گئے، ان کے ساتھ چھپ کے ملاقات کر لی، اسے بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اب ان باتوں پر غم نہ کرو جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی انہیں اپنے بھائیوں کا اتنا برا ہاتھ لگ چکا تھا، اس کے بعد بنیامین نے بتایا ہوگا کہ آپ کے بعد مجھ پر کیا بیتی، کیونکہ ستیلے بھائی تھے، سب سے چھوٹے بھی تھے یہ، کیونکہ چھوٹا بھائی بننا بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے نا، تو معلوم نہیں کہ کس قسم کے مسائل سے گزرے ہوں گے، لیکن ان مسائل کا یہاں ذکر نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے فلا تبتئس بما کانوا یعملون، کہ اگنور کرو، ان کو اعراض کرو، برتو۔ کتنا اچھا مشورہ، کتنی اچھی کونسلنگ کی ہے انہوں نے، ان باتوں کو چھوڑ دو، بھلا دو ان کو، کیونکہ اسی میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان ان چیزوں کو بھلاتا نہیں ہے تو اپنے ہی صحت پر بھی وہ برا اثر کرتا ہے۔ تو ان کے خیال میں معاف کرنا صرف الفاظ سے کہنا نہیں ہے، بلکہ ایک اصلاحی عمل ہے جس میں انسان ایک شعوری فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو معاف کرتا ہے۔ تو معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ماضی تو نہیں بدلتا، لیکن مستقبل خوبصورت انسان کا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھی سوچ انسان کے اندر آئے، اس لیے قرآن شفا ہے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے، کیونکہ قرآن انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، نفع نقصان کے پیمانے اور معیار بدل دیتا ہے۔ ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیں تو ان کے اندر کوئی بے چارگی نہیں، لوگوں سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں،
انہوں نے اپنی زندگی اس چیز میں ضائع کر دی۔ وہ ایک بڑے مقصد کے لیے مصروف عمل رہتے تھے، اللہ پر توکل کرتے تھے، ایمان تھا ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے علاوہ، اور اللہ کے دین کی سربلندی میں وہ لگے رہتے تھے، اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، اس کے اندر سے لازماً یہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ہماری ہی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھلا دیں، نکال دیں اپنے دل سے۔ اگر کسی نے برا کیا ہے اس پر صبر کریں۔ پھر جب یوسف نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو اپنے پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ یقیناً تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ یعنی غلہ ہوگا، اور اس میں اس کا ضامن ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں، اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی جزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی جزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے گا سو وہی اس کی جزا ہے۔ ہم ظالموں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی مصر کے قانون کے مطابق وہ کسی مسافر کو اپنے یہاں نظر بند نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ اب اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چور نکل آیا تو اس کو آپ رکھ لیں، یعنی انہوں نے خود ہی فیصلہ دے دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے اس کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اسے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہے، پھر جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور اسے ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے کہا، تم برے درجے کے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے اس الزام کو دل میں چھپا کر رکھا، ظاہر نہیں کیا، بلکہ ان کی ان باتوں پر کوئی شائبہ بھی نہ ان کو ہونے دیا۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، تو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یہ جیل کے ساتھیوں سے بھی کہا کہ اب بھائی بھی کہہ رہے ہیں، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ جو محسن ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی محسن ہوتا ہے، ہر جگہ اس کے احسان کو بھانپ لیا جاتا ہے، محسن کا احسان چھپا ہوا نہیں رہتا۔ یوسف نے کہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اتنا اپنا سامان پایا اس کے ماسوا کسی اور کو رکھیں، تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ اس کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لے کر رکھا ہے؟ اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو، چنانچہ میں یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دے یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے۔ وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ تم اپنے والد کے پاس جاؤ تو اس سے کہو، اے ہمارے ابا جان، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے تو صرف اسی بات کی گواہی دی ہے جو ہمیں معلوم ہے، اور غیب کی حفاظت کرنے والے تو ہم نہیں ہیں۔ اور آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ یعنی اب انہیں اپنے سچائی کا یقین دلانا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ اعتماد کب کھویا تھا انہوں نے؟ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، اور انہوں نے گھر جا کے کیا کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو اب ان کو اپنی سچائی کی دلیل دینی پڑ رہی ہے۔ اس نے کہا، بلکہ تمہارے دل نے ایک کام کو مزین بنا دیا، سو میرا کام اچھا صبر ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بلا شبہ وہ سب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ پچھلے تجربے کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا۔ اب 3 بیٹے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا جس نے کہا، میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین نہیں جائے گا، اور یوسف علیہ السلام تو پہلے وہاں نہیں تھے۔ اب 3 بیٹے غائب ہو گئے۔ اس نے ان سے منہ موڑا اور کہنے لگا، ہائے افسوس یوسف پر، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام مستقل صبر کرتے جا رہے تھے ان کی باتوں پر،
اور اس نے ان سے منہ موڑا اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہوگی، چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعقوب نے کہا میں اپنے ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیرا، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ غم سے بھرے ہوئے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے۔ غم اگر دل میں گھر کر جائے تو یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن صرف آنسو بہانے کی حد تک۔ جیسے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے کہا کہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابن عوف یہ تو رحمت ہے، غم کے موقع پر آنسو کا آ جانا اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ فرمایا آنسو یعنی آنکھ اشکبار ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اے ابراہیم تیری جدائی سے یقیناً ہم غمگین ہیں۔ تو مصیبت کے وقت غم کا ہونا تقویٰ کے خلاف نہیں، لیکن چیخنا چلانا رونا پیٹنا یہ جو ہے ممنوع ہے۔ تو بس ہی یعنی بس شدید غم کو بھی کہتے ہیں، معمولی غم نہیں، بہت شدید غم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات نماز میں یہ سورت پڑھتے تھے، ان آیات پر اتنی ہچکیاں لینے لگتے تھے کہ تیسری اور چوتھی صف میں بھی لوگ ان کے رونے کی آواز کو سنتے تھے۔ تو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اگر روتا ہے، اس کو اپنا کوئی غم یاد آ جاتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جب تک کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے، انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی رقم لے کر آئے ہیں، سو آپ ہمارا ماں پورا کر دیں اور ہم پر صدقہ بھی کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ کبھی بھی حالات کتنے بھی تنگ کیوں نہ ہو، کیا رکھنا ہے؟ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے گا۔ یوسف نے کہا کیا تمہیں علم ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیا یقیناً تم واقعتاً یوسف ہی ہو؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ تقویٰ اور صبر کی کامیابی کی کنجیاں بتا دی گئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اندر 3 کوالٹی بڑی نمایاں بتائی ہیں۔ پہلا تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، جس نے انہیں ہر جگہ غلط قدم اٹھانے سے روک دیا۔ دوسرا صبر، مشکل سے مشکل حالات پر انہوں نے شکایت نہیں کی، صبر کیا، اللہ کی اطاعت میں لگے رہے۔ تیسرا احسان، نیکی کے درجے پر قائم رہے۔ وہ یہی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقین اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی، بے شک ہم ہی یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لا تثریب، آج کے بعد نہ تم پر کوئی آر ہوگی نہ ہی کوئی تانا ہوگا تشنی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے معاف کرنا۔ ایک ہوتا ہے معاف کر کے کہنا میں نے معاف کیا، لیکن پھر جب کوئی پرانا قصہ دہرایا جانا تو دوبارہ سے وہ ساری کہانی سنا دینی، یہ معاف کرنا نہیں ہوتا۔ لا تثریب کا مطلب ہے کہ میں آج کے بعد اس بات کو دہراؤں گا بھی نہیں، اس کو مینشن بھی نہیں کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا، تمہارے اس جرم کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ اور یہی بات ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہی تھی۔ کب کہی تھی؟ یہ مکہ والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی تھی؟ فتح مکہ، جب فاتح تھے تو جب انتقام لے سکتے تھے ان سے۔ خطا کاروں سے درگزر کرنا انبیاء کی صفت ہے، اس معاملے میں بھی ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ درگزر کرنے سے عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت عطا کر دے گا۔ تم میرا یہ قمیض لے جاؤ، پھر اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یعنی قمیض دیکھتے ہی غم کا آغاز ہوا تھا، جس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا تھا،
قمیض بیماری کا علاج بن گئی۔ کہتے ہیں زہر کو زہر مارتا ہے، بعض اوقات اسی چیز کے اندر ہی انسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچا ہوتا ہے۔ تو ہم جب کسی انسان سے کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی خیر سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں بھی ہمارے لیے خرابیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ درگزر سے کام لیں، اپنے ہی بچے کو، اپنی بہو، اپنی بہن بھائیوں کو معاف کر دیں، کل کسی مصیبت کے وقت وہ اسی طرح آپ کے کام آتے ہیں کہ کوئی اور نہیں آتا، وہی آپ کے مددگار ہوتے ہیں، اور یہ معاف کرنے کے فوائد میں سے ہے۔ اور جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے باپ نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ یوسف علیہ السلام چند میل دور کنویں میں تھے، خوشبو نہیں آئی، اور ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہی نہیں، تو یہاں خوشبو آ رہی ہے کہ ہم سب کو ایسے تجربات ہوتے ہیں، یہ سب بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، کسی انسان کا کمال نہیں ہوتا اس میں۔ کبھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو آپ یعنی یہ کرتے ہیں کہ یہ ہونے لگا، یعنی آپ کے جو سینسز ہیں نا وہ اس بات کو بھانپ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ یعنی آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ بڑا کوئی اللہ کا ولی یا آپ کہہ لیں کہ ولی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ اللہ چاہے تو کسی چیز کا خواب اس کو دکھا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ چیز دکھا سکتا ہے، لیکن اس کو یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ الہام کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس وہ محسوس ہوتا ہے ایک انسان کو جو اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم بے شک آپ تو یقیناً اپنے پرانے خبت میں ہیں۔ سو جب خوشخبری لانے والا آیا اس نے یوسف کی قمیض اس کے چہرے پر ڈال دی، چنانچہ وہ بینا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، یقیناً ہم ہی خطا کار ہیں۔ یعنی تو توبہ استغفار کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کہے میری غلطی کیا تھی، تو اس کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے جلد ہی اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں سحری کے وقت استغفار کروں گا۔ سحری کے وقت استغفار کرنا خاص طور پر قبولیت کا باعث ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ ان کے اندر یہ قابلیت ہے، اس لیے ہی ان کو چنا گیا تھا۔ دوسرے بھائیوں کو کیوں نہیں پیغمبر کے لیے چن لیا گیا، یعنی ان کو کیوں نہیں نبی یا پیغمبر بنا دیا گیا؟ اللہ جانتا ہے کہ جو اس کی رسالت کا حقدار ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن والے ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا میرے ابا جان یہ میرے اس سے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ملتے ہوئے کسی کے آگے سر یا کمر کا جھکا دینا ہمارے دین میں منع ہے۔ ہاتھ ملائے، مسکرائیں، سلام بولیں، لیکن جھک کر نیچے ہو کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس آیت میں دوسری بات یہ ہے کہ خواب ہی سے بات شروع ہوئی تھی اور یہاں آ کر تعبیر بھی ملی، کب جب سالوں سال گزر گئے تھے، جہاں کہاں ایک کنعان کا گاؤں تھا اور کہاں مصر کی ترقی یافتہ مملکت۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اگر ہم ہوتے تو کبھی نفس پر الزام ٹھہراتے، کبھی شیطان کو برا کہتے، کبھی کسی پر الزام لگاتے، کسی بھائیوں پر الزام لگاتے، بہنوں پر، یعنی اس طرح سے اللہ غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ جو اس کا ارادہ اس کا پورا کرتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے ہوتا۔ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا اور تو نے مجھے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے مسلمان ہونے کی حال میں وفات دینا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یعنی سارا کنبہ بھی آ گیا، تب بھی سرپرست اپنے رب ہی کو کہا
یہ نہیں کہا کہ اب تو میرا کنبہ آ گیا، اب میں زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ یہاں یوسف علیہ السلام موت کی دعا نہیں کر رہے، بلکہ کیا مانگ رہے ہیں کہ جب بھی میں مروں حالت اسلام میں مروں۔ تو تکمیل نعمت کے لیے دنیا میں کتنی بڑی سے بڑی نعمت آپ کو مل گئی، لیکن اگر خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو کچھ بھی اچھا نہیں۔ اس لیے اچھے خاتمے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے لیے کون سی دعائیں ہیں؟ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا والعذاب الآخرہ۔ اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم توفنا مسلمین واحیینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ، نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہو اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کون سی تھی؟ کون سی تھی آخری دعا مرتے ہوئے جو انہوں نے بولی تھی دنیا سے جاتے ہوئے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ تو اچھی صحبت کی دعا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کرنی چاہیے، مرنے کے وقت بھی کرنی چاہیے۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا، جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے۔ یعنی آپ خواہ کتنا ہی چاہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قصہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ اس پہ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں جس پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں۔ یعنی اس لیے بڑا ضروری کہ توحید کو جانیں، چھوٹے شرک سے بھی بچیں۔ تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ آپ کہتے ہیں یہی میرا راستہ ہے، میں دلیل اور برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی عورتیں رسول بنا کر نہیں بھیجی گئی کیونکہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دوسرا یہ کہ رسول انہی کی قوم کے اندر سے اٹھائے گئے، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے، لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی۔ پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ بلا شبہ یقیناً ان کے واقعات میں ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ رعد، یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور ان پر عقائد یعنی عائد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ پچھلی سورت میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کافر ان کی طرف غور کرنے کی بجائے منہ موڑنے والے ہیں۔ اب اس سورت میں کائنات کی ان نشانیوں کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ سورہ رعد مدنی ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا۔
اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کا تدبیر کرتا ہے۔ وہ نشانی کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کس نے بنائے؟ اور اس نے اپنے بندوں کے لیے ان کو مسخر بھی کیا کہ وہ ان کو فائدہ پہنچائے۔ خاص کر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے کہ یہ زیادہ نمایاں نشانی ہے جو انسان کو نظر آتی ہیں، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں، اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا، دو دو قسم کا بنایا، وہی رات کو دن پر اڑاتا ہے بلا شبہ ان لوگوں کے لیے۔ اس میں نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، کھیتیاں، کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے، بعض ایک تنے والے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی مٹی ہے، ایک طرح کے بیج ہے، ایک ہی طرح کا پانی، ایک ہی طرح کی روشنی، لیکن ایک پھل میٹھا اور ایک کھٹا، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، ایک لذیذ ایک غیر لذیذ۔ یہ فرق کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل اس کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا ہے۔ یعنی یہاں پر امید اور خوف کا اعتدال بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ ظلم کرتے ہیں، دن رات غلطیاں کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ وہ سخت عذاب دینے والا، تاکہ لوگ امید اور خوف میں اعتدال رکھیں، اور یہ بھی کہ خوف کے مقابلے میں امید غالب ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے گناہ پر اتنے پریشان رہتے کہ ان کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ موت کی نزع کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود کو کیسا پا رہے ہو؟ وہ شخص بولا میں اللہ کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید ہو، دونوں جمع ہو، تو اللہ اس کو وہ ضرور چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ امید کو غالب رکھنا چاہیے۔ امید کس سے ہونی چاہیے؟ اور اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اچھے خیالات رکھنے چاہیے، بجائے اس سے پہلے انسان ہر وقت اپنے گناہوں پر پریشان ہی رہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے، جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے سے ہے۔ یعنی یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بتائی کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نگران فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لا علمی کے باوجود ہماری حفاظت بھی ہو رہی ہے، جنات سے، ضرر رساں انسانوں سے، کیڑوں مکوڑوں سے۔ مجاہد کہتے ہیں ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں جاگتے ہوئے جنات، انسانوں، کیڑوں مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، سوائے اس کی چیز کی جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو تو وہ اس شخص کو پہنچ کر رہتی ہے۔ اسی طرح کعب اخبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتہ مقرر نہ کیے ہوتے تو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو جن تمہیں اچک کر لے جاتے۔ اسی طرح اعمال ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی موجود ہیں، وہ انسان کے اچھے اور برے سارے اعمال لکھ کر جمع کر رہے ہیں، اور اعمال پر محافظ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں وہی عمل لکھتے رہو
جو یہ خیر و بھلائی کے عالم میں کرتا رہا ہے جب تک کہ یہ میری قید میں ہے، یعنی بیماری میں۔ وہ پوشیدہ ظاہر کو جاننے والا ایسا بہت بڑا ہے، نہایت بلند ہے، اس کے لیے برابر ہے کہ جو چھپا کر بات کرے، جو اس کو بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہے، دن میں چلنے والا ہے۔ اس شخص کے لیے اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرہ دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اسے ہٹانے والا نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار ہے۔ وہی ہے جو تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی دکھاتا ہے، وہ بوجھل بادل پیدا کرتا ہے، یعنی خوف اور طمع۔ پھر دو طرح کی بات ہے، بادلوں کے گرجنے میں زمین والوں کے لیے امید بھی ہے اور وعید بھی۔ جہاں انسان خوش ہوتا ہے وہاں ڈرتا بھی ہے کہ کہیں یہ اپنی حد پار کر کے عذاب کی شکل نہ بن جائے۔ اور رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، اور جہاں رعد اور ملائکہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بہت سخت قوت والا ہے اور اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنی تو دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں۔ کافروں کو پکارنا تو گمراہی میں ہے، یعنی جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور بت، درخت، پتھر، ہجر یا پہاڑ، ستارے کو پکارتا ہے کہ وہ مدد کرے تو وہ سنتے ہی نہیں اور مدد بھی نہیں کرتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پانی کے کنارے کھڑا ہو کر ہاتھ پھیلا اور پانی سے کہے کہ آ جاؤ، کیا پانی اس کی طرف آ جائے گا؟ یعنی ہاتھ پھیلانے سے وہ پانی نہیں پی سکتا جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے پکڑ نہ لے۔ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ایسے ہی جیسے انسان پانی کے آگے ہاتھ پھیلا دے، اس کو حکم دے کہ آؤ اور میری پیاس بجھاؤ۔ اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور صبح شام اس کے سائے بھی ہیں۔ تو اس آیت میں سجدے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ آپ پوچھیں آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دو کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا؟ چنانچہ تخلیق ان پر متشابہ ہو گئی۔ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا۔ اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، چنانچہ جو جھاگ ہے سو وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی وحی اتاری، بارش سے وادیاں بہہ گئیں۔ اس وحی الہی سے لوگوں نے اپنی وسعت کے مطابق علم لیا اور پھر اس کو آگے لے چلے، وادیاں بہہ نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے وحی اتارتا ہے، علم شرعی اتارتا ہے، تو اس کی مثال نازل شدہ پانی کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ علم سے دلوں کی زندگی آباد ہوتی ہے۔ جب آپ علم کی مجلس میں آتے ہیں تو دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب ایسی مجلسوں سے گھر جاتے ہیں تو دل کی حالت اور ہوتی ہے۔ جس طرح پانی جسم کے لیے ضروری ہے، زندگی ہے، اسی طرح علم روح کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، یعنی جو بھی یہاں سے سیکھتے ہیں اس کو اپنے اندر جذب کر کے لے جاتے ہیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اور اس سونے چاندی کی میل کچیل کو، یعنی یہ حق و باطل کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جو خالص ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سونا چاندی تپائے بغیر خالص نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح انسان بھی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد ہی کام والا بنتا ہے، یعنی وہ تب بھی خالص ہوتا ہے۔
جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی اس کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی اگر ان کے پاس واقعتاً وہ سب ہو جو زمین میں ہے، اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی سول الحساب، یعنی ایسا حساب جسے انسان کے گناہوں کا محاسبہ اس طرح کیا جائے کہ کوئی بھی چیز نہ بخشی جائے، ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن، کہ کوئی کام بھی جو ہے وہ پوچھا جائے یہ کیوں کیا تھا، یہ برا حساب ہوگا۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہی حق ہے، اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے، بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں عہد کی بات کی گئی ہے، یعنی پھر موازنہ، یعنی جو عہد پورے کرتے ہیں، یعنی عہد الست یا اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، یہ بھی ایک عہد ہے، اور پھر رشتوں کو جوڑتے بھی ہیں، رب سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ صلہ رحمی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جائے گی، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس کے گھر والے اسے محبت کرنے لگیں گے۔ آپ رشتوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ جواباً آپ کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، جیسا گفٹ دیتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے، لیکن سب سے مشکل رشتہ داروں کو ہی دینا لگتا ہے۔ دوست احباب کو بھی تحفے تحائف ہم دے دیتے ہیں، اپنی ذات پر بھی، اپنے بچوں وغیرہ کو بھی، لیکن اپنے بہن بھائیوں، ان کے بچوں اور صلہ رحمی کے مستحق ہیں، ان کا عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا، اور پھر گفٹ دینے کے لیے تعلق جڑ جاتا ہے گفٹ دینے سے، اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی پھر وہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اکثر سنتے ہیں بچوں سے، ہماری نانی ہمیں یہ دیا کرتی تھی، ہماری دادی ہمیں یہ دیا کرتی تھی، یا ہماری خالہ ہمیں یہ دیا کرتی تھی۔ تو پھر یہ صلہ رحمی سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، مال کا، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخر میں بھی جو حساب ہے وہ بھی آسان ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، وہ پختہ عہد نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں، انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ یعنی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، بد سلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک۔ انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی نیکی کر لے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اسے سوری کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا کہ ایک بدو نے آپ کی چادر اس طرح پکڑی کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ گیا، اس نے کہا مجھے بھی اس مال میں سے دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ دے کر مسکرایا، حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دو، یعنی برائی کے بدلے میں بھلائی کی۔ ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولادوں میں سے نیک ہوئے، اور فرشتے اور ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ یعنی کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کیا، صبر کا بدلہ جنت ہے، وہاں مشکل ہوئی، کڑوے دن گزرے، لیکن انجام اچھا ہوا، کامیابی یہی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ یعنی اب دوسرے گروہ کی بات ہے، پھر کمپیریزن، نہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ بندوں کا دیتے ہیں، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب کے منتظر۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں کی زندگی پر بھی خوش ہو گئے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک حقیر ہے، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ اس پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ آپ فرما دیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو رجوع کرے وہ اسے ہی اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد اسے دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب دل گھبرا رہا ہو تو کیا کر دیں؟ تلاوت شروع کر دیں،
کرتے جائیں جب تک چین نہ آئے، آپ ہلکے نہ ہو جائیں تب تک تلاوت کریں۔ اور ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے یقیناً اطمینان پاتے ہیں۔ یہاں اگر ایمان کی کمی ہو یا اللہ سے بدگمانی ہو تو پھر اور بات ہے۔ جیسے کہ سورہ حجرات میں دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے۔ تو ہم بھی تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ شعوری ایمان تو ہمارے دل کے اندر داخل ہوتا ہے، اگر وہ ہو تو ذکر لازماً فائدہ دے گا، اور اب بھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ جب ایمان داخل نہیں ہوا تو اطمینان کہاں سے داخل ہوگا؟ جبکہ دیکھا جائے تو راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے، یہ ایمان کی مشعل ہے اور اطمینان کا راستہ ہے، کیونکہ ذکر کرنے والے نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ اور کون ہے یہ ذکر کرنے والے؟ صرف ذکر کرنے والے ہی جو ہے وہ نہیں کرتے، لیکن وہ نیک عمل کرنے والے اصل میں ذکر کرنے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے راحت اور فرحت ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا، یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان کو مہلت دی، انہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں آ پکڑا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر، جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لی ہیں۔ آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہیں؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو یہ کافروں کی اصل میں چال ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کو اپنا الہ بنا رکھا تھا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کا پھل، ان کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا ہے، اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو ان کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر آپ پر نازل کیا، اور یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی بچانے والا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بھی بنائی تھیں، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے وہ مٹا نہیں سکتے۔ ہاں یہ بات ہے الگ ہے کہ اگر ہم دعائیں کریں تو اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اصل کتاب اس کے پاس ہے، اور جس کی ہم تو انہیں دھمکی دے رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً ہم آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمہ سے پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ تو اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے آتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ زمین کو گھٹانا دو طرح سے ہے، یہ بات تو آپ نے سائنس بھی آج پروف کر چکی ہے کہ زمین سکڑتی جا رہی ہے، یعنی سمندر زمین کو ڈھانپتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ زمین کا سکڑنا اس معنی سے بھی ہے، اور زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اہل کفر کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے، دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ بھی تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، سو اصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے۔ جلدی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، یعنی آنکھیں بند ہوتے ہی حقیقت سامنے کھل جائے گی۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو کتاب الہی کا علم رکھتا ہے پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات و 7 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو سب سے غالب بے حد تعریف کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، غموں کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیروں سے، مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر اس کتاب کو انسان روشنی کی طرف انسان کو لے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیے جاتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہے۔ تو یہاں یستحبون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے دنیا کو ناجائز طریقے سے طلب کرنا۔ جو شخص آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی زینت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں میں زیادہ رہنا چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف جانے سے لوگوں کو بھی روکتا ہے۔ خود تو وہ رکا لیکن لوگوں کو بھی روکتا ہے، کیونکہ جو خود دنیا سے محبت رکھتے ہیں، جس کا مقصد دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ دنیا سے ذرا کنارہ کشی کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں، اس کو ضرور روکتے ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ وہ اس کے لیے کھول کر بیان کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہدایت بخش دیتا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ تو خوشحالی ہو یا تکلیف ہو، نعمتیں ہوں، مصائب ہوں، تو ان باتوں کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ جو تکلیف پر صبر کرے، نعمت پر شکر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے نیک کام کرنے کی۔ اصل میں دیکھیں گے شکر ہوتا کیا ہے۔ شکر کہتے ہیں شکر دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا۔ اللہ نے دی ہے یہ۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ پر جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا، یہ نعمت ہے جیسے اسلام نعمت ہے، یا کوئی تکلیف بھی نعمت ہے، جیسے یعنی کوئی بھی وہ اس سے جاہل ہے تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ وہ یعنی اگر تکلیف آئی ہے یا نعمت ملی ہے، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے مومن تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی کسی فائدے کے لیے ہی آئی ہے، یا تو دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا یا آخرت کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا، تو یہ بھی شکر نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو نعمت اور نعمت دینے والوں کو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی ناشکر ہے۔ پھر نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، تو نہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ناشکری میں آتا ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ نعمت دینے والے کو بھی پہچاننا، نعمت کا اقرار بھی کرنا، نعمت دینے والے کے لیے عاجزی بھی اختیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی ہونا، اور اس نعمت کو دینے والے کی محبوب جگہ اور اس کی اطاعت کے کام میں خرچ کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنا لے۔
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو یہاں انعام پر، نعمت پر انسان شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہ فضل کیا ہوتا ہے؟ مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے انسان کو، اور اس پر پھر اجر بھی ملتا ہے۔ شکر سے نعمت قید ہو جاتی ہے، اور بیماری میں انسان شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھی صحت کر دیتے ہیں، بیماری صحت کا باعث بن جاتی ہے، کئی چھپے ہوئے امراض درست ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ناشکری پر وویلا مچا دینے سے انسان اگر وویلا مچائے گا تو کیا ہوگا؟ مشکل اور زیادہ بڑھ جائے گی، اللہ کی ناراضگی کا بھی ہم دعوت دیں گے۔ تو اسے ہر حال میں شکر کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ تو اس میں خواتین کو خاص طور پر شکر ادا کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ وہ شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی، ان کی طرف سے جو ملتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی تکلیف پہنچے تو سب کو نشر کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمارے شوہروں نے تو ہمارے ساتھ ایسے کر دیا، ایسے ہوتا ہے نا، کہ فوراً ہی ہم لوگ ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی شکر کرو گے، تم بھی کفر کرو گے اور زمین کی تمام مخلوق بھی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بے پرواہ بے حد تعریف والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد ہوئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں لوٹا دیے، انہوں نے کہا کہ تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے واقعات ہم اس کو نہیں مانتے، اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ اس کے رسولوں نے کہا کہ کیا اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ دیکھیں کیسی قسمت کی بات ہے کہ اس وقت نبی پیغمبروں کو انسان سمجھ کے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور آج ہم نبی پیغمبروں کو انسان نہیں سمجھتے، ہم ان کو فرشتے یا نوری مخلوق سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے تو الٹا پیغمبروں کی نیت پر شک کیا جا رہا ہے، ان کی بات کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے، ان کی بات کچھ سے کچھ بنائی جا رہی ہے۔ پیغمبر کس چیز کی طرف بلا رہے تھے؟ وہ اس کی طرف بلا رہے تھے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، ضروری لوگ اس کی بات کو سمجھ جائیں۔ بعض کا وہ اس کو غلط معنی بھی دیتے ہیں، خود تنقید کرتے ہیں حالانکہ آپ نے وہ بات کہی ہی نہیں۔ ایسے میں وہ چیز بڑی تسلی دیتی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے ہم کیا کریں۔ مثلاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہی نے صبر کا حکم دیا ہے، کئی دفعہ صبر کا ذکر ہوا ہے، کتنی دفعہ شکر کا ادا کرنے کا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ روز ہی قصہ سناتے ہیں یعنی صبر اور شکر کا، تو یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو قرآن میں ہم نے بار بار پڑھا ہے۔ اس کے بارے میں ایک پہلے نماز کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا تھا، اور صبر اور شکر۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے پاس اذن الہی کے بغیر کوئی دلیل لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تو لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں، اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے۔ پر بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بھروسہ کریں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے، یعنی اللہ کے غضب، اس کی وحی سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے۔
رب کی نافرمانی سے ڈرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ جب ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں ڈر لگنا چاہیے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو۔ بعض اوقات انسان گناہ کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ رزق مال و دولت نہیں ہوتا، کسی نیک کام کی توفیق اور اس کو اچھی طرح کرنے کی توفیق ہو سکتی ہے۔ اور رب سے ڈرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہے، کیونکہ یہ خوف انسان کو بری بات زبان سے نکالنے سے روکتا ہے، بیڈ بیہیویئر سے روکتا ہے، اچھا مخلص انسان بناتا ہے، اچھی عادات کرواتا ہے، اچھی عبادات کرواتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ انہوں نے فیصلہ طلب کیا، ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے، اسے اس پانی سے بلایا جائے گا جو پیپ ہے، وہ اس کا گھونٹ گھونٹ پیے گا، لیکن قریب نہ ہوگا کہ حلق سے نیچے اتارے، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی، حالانکہ وہ مرنے والا نہ ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے۔ یعنی ابراہیم تیمیہ کہتے ہیں کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کنارے سے بھی، پھر اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائے جانے والے دردوں تکلیف کی وجہ سے ہر طرف سے موت اس کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ زحا کہتے ہیں اس کے پاس موت ہر جانب ہر جگہ سے آتی ہے، یہاں تک اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی، یعنی ہر طرف سے نزا اور سکرات میں وہ پکڑا جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند ہوا چل پڑے۔ جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل ہی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں ہمارے کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہم پر یکساں ہیں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی ہدایت کی رغبت دنیا میں ہو جانی چاہیے، آخرت میں اگر ہم ہدایت پر ہوں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی ملامت کرو۔ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو۔ یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا۔ ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کا خطبہ ہوگا۔ جب سارے انسانوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، سب جنت میں جا چکے ہوں گے، جو جہنم والے ہوں گے جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان ایک خطبہ دے گا۔ کیا کہے گا؟ ابلیس کہے گا جہنم میں جا کے جو تقریر کرے گا، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تاکہ لوگوں کو اور زیادہ غم میں مبتلا کر دے، اس کو حسرتیں دلائیں، مزید اس کو خسارے میں ڈالے، پریشان کرے لوگوں کو۔ جیسے کہ ایک شخص آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ مطلب غم نہیں کرتے اس پر، لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آپ کو چیٹ کیا، پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص بدتمیز ہو کر آپ کے منہ پر آ کے بولنے لگے کہ میں نے کیا ہے تمہارے ساتھ، تو وہ اور زیادہ انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ تو بالکل یہی حال جو ہے شیطان کا یہاں پہ، وہ جرم کرتا ہے، یہاں علی اعلان اقرار کرے گا ہاں میں نے ہی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو یہ جرم دشمن دنیا میں بھی دشمنی کر رہا ہے، اور ہر وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرے، وہ شیطان کا راستہ بظاہر کتنا ہی خوشنما نظر کیوں نہ آ رہا ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اس وقت یہ خطبہ دے گا تو ان کے اور غم میں وہ اضافہ کرے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، انہیں اپنے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی آپس میں دعا، اس میں سلام ہوگی۔ یعنی ہر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کیا کرے گا؟ سلام کہے گا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جنتیوں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام بھیجے گا، مومن بندے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کہیں گے، فرشتے صبح شام سلام کرنے آئیں گے، سلام ہی سلام کی پکار ہوگی، عام ہوگی۔ تو کیا ہم دنیا میں سلام نہیں کریں گے؟ آج جو ہے ہماری نسلیں جو ہے سلام کو بھول گئی ہیں، اور اس کو جو ہے عام کرنا چاہیے۔ ایون کہ ہم گھروں میں بھی جائیں تو کیا کریں؟ سلام کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر گھر خالی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی سلام کرنی چاہیے۔ تو جنت سراسر سلامتی کی جگہ ہے، جس کا آغاز مسلمان ہونے سے ہوتا ہے، اسلام لانے سے ہوتا ہے، سلامتی اور پیس کو عام کرنے سے ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، جس کی جڑ مضبوط، اس کی شاخیں آسمان میں ہے۔ شجر طیبہ کون سا درخت ہے؟ شجر طیبہ کون سا درخت ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا خوشہ لایا گیا، اور آپ نے یہ آیت پڑھی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، یہ فروع فی السماء تک فرمایا یہ مومن کی مثال ہے۔ درخت سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ درخت اس وقت تک درخت نہیں بنتا جب تک اس کی 3 چیزیں اس میں نہ پائی جائیں۔ پہلا، مضبوط جڑ، تیسرا سیدھا کھڑا ہونا اس کا تنا، اور تیسرا بلند شاخیں۔ اگر ان میں کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ایمان بھی یعنی 3 چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ دل کی تصدیق کہ جڑیں دل میں جمی ہوئی ہو، پکا یقین ہو اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، آخرت برحق ہے، مختلف جڑیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی، اور دل کو انہوں نے پوری طرح اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، دل کہیں ادھر ادھر مائل نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے درخت کی مضبوط جڑیں ہیں، اسی طرح ایمان کی مضبوط جڑیں ہیں۔ دوسرا، زبان سے اقرار، اس کا اظہار کرنا، یعنی انسان کا سیدھا چلنا۔ تیسرا، جسم سے عمل، جو ایمان کے 3 حصے ہیں، تصدیق، اقرار اور عمل۔ تو دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور جوارے سے عمل۔ تو سدا بہار، ایور گرین، جس انسان کے دل میں ایمان جاگزیر ہو جاتا ہے، جس کی زبان مستقیم ہو جاتی ہے، جس کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ آپ اس سے ملاقات کریں، آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے کوئی سوال کریں، آپ اس سے کسی طرح کی کوئی مدد چاہیں، تو وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا۔ وہ اگر آپ کے کام آ گیا تو ٹھیک، نہ آ سکا تو کسی اور طریقے سے کہہ کر آپ کا کام کروا دے گا۔ اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ وہ سوچتا بھی اچھا ہے، دوسروں کے لیے بولتا بھی اچھا ہے، چاہے سامنے ہو چاہے پیچھے ہو، اچھے کام ہی کرتا ہے۔ خوبصورت عمل خوشبودار اور اچھے انسان کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوگا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ تو قبر کی تنہائی اور وحشتوں سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی، تو اس سے اگر اچھا عمل کرنے کا شوق بڑھتا ہے کہ خوبصورت عمل کریں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم وہ درخت ہیں جو ہر وقت ہمیں پھل دے رہا ہے۔ اگر نہیں تو کسی کو دیکھیں تو مسکرا دیں، یہ بھی پھل دینے کے برابر ہے۔ باقی آپ دیکھیں سارے درخت خزاں میں جھڑ جاتے ہیں، اور دیکھیں تو دل گھبراتا ہے ان کو کہ یہ کیا ہو گیا، سب لٹے پٹے۔ لیکن کھجور کا درخت کسی موسم میں نہیں اس پر خزاں نہیں آتی، وہ سبز ہی رہتا ہے۔ اور پھر یہ مومن کی مثال ہے کہ ہر موسم میں، ہر طرح کے حال میں، یعنی اچھا حال ہو یا برا حال ہو، ہر حال میں وہ خوش اخلاقی رہتا ہے۔ اور ذرا تھکے ہوئے ہوں، ذرا بیمار ہوں یا کوئی پریشان کر دے، تو پھر دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب واقعی ہم بھی اسی لیول کے ہیں کہ ہم ہر مصیبت میں، ہر خوشی کے موقع پر ہم اچھا پھل ہی دیتے ہیں، یعنی ہمارا اخلاق اچھا ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ مومن کی مثال ہے، کیونکہ یہ سدا بہار رہتا ہے، چاہے گرمیاں ہو، سردیاں ہو، خزاں ہو، بہار ہو، یہ پھل لاتا ہی رہتا ہے۔ اور مومن کی مثال بھی اسی لیے اس درخت سے دی گئی ہے۔ تو مومن کے نیک اعمال رات و دن، ہر موقع پر، ہر وقت اس کے اوپر بلند ہی رہتے ہیں۔ پھر
اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور گندی بات کی مثال گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ یعنی یہاں پہ کلمۃ خبیثہ کا شجرۃ خبیثہ، جو جڑی بوٹیاں سی ہوتی ہیں جو زمین میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، کانٹوں والی، جو بھی گزرے اس کو پکڑ لیتی ہیں، یعنی تکلیف دیتی ہیں۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ یہ کافر کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک پختہ باز سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو دنیا میں ان کو استقامت نصیب ہوتی ہے، وہ جو اچھے کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، لیکن جو ظالم ہے ان کو اللہ تعالیٰ حق بات سے محروم رکھے گا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ یعنی ظالموں کو اس کی قبروں میں یہ کلمہ نصیب ہی نہیں ہوگا، وہ صحیح جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ طویل حدیث کا حصہ ہے کہ آپ نے موت کا ذکر کیا، فرمایا کافر کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھا بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ کب اٹھایا جائے گا؟ قبر میں جب سوال کیے جائیں گے تب کیا ہوگا؟ مردے کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو تمہیں مابوس کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ پھر دین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہی جواب دیتا ہے، وہ تو منادہ کرنے والا آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اسے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس کے لیے آگ کا لباس پہنا دو اور دوزخ کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ پھر فرمایا جہنم کی طرف سے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا بھاری غز ہوتا ہے کہ پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ پھر وہ اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر روح لٹائی جاتی ہے اور پھر یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور منافق کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کی ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ یعنی یہاں ایمان کو کفر سے بدل ڈالنے کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ کہتے ہیں مزے کرو، بلا شبہ آگ ہی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے۔ یعنی آپ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، لیکن آخر تمہیں آگ میں ہی جانا ہے۔ میرے بندوں میں سے کہہ دیں جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کرے جو ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا۔ اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، وہ تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ پے در پہ چلنے والے ہیں، تمہارے لیے اس نے رات اور دن کو مسخر کیا۔ یعنی ہمیں رات لانی نہیں پڑتی بلکہ رات خود بخود آ جاتی ہے۔ اگر رات ہو ہی نہ تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں رات لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کمرے میں اندھیرا کرنا پڑے گا، پردے آگے کرنے پڑیں گے، اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کتنے ٹائم ہم نے کام کرنا اور کتنے ٹائم سونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے، اور اس نے تمہیں ہر چیز سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے میری اولاد کو بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، یعنی توحید پر شہر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور ڈر کس چیز کا ہے؟ شرک کا، کہ
کہ ہمیں کبھی شرک سے کیا ہمیں کبھی ڈر لگا ہے شرک سے؟ ہمیں بھی شرک سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اے میرے رب، بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جس نے میری پیروی کی یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بلا شبہ آپ تو بے حد بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ وہ پچھلا ان کو یاد تھا کہ ان کے والد ان کی قوم کو جو وہ کر رہی تھی، یعنی باپ سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ نسبی رشتہ تھا، اب میرا کون ہے میرے دین کے پر جو عمل کرے گا۔ انبیاء کے اخلاق کیا، وہ نافرمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوست نے نافرمانی کی ہے تو آپ نے دوست کے لیے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما دے اور انہیں دین میں واپس لے آ۔ کیا ہم نے اپنے کسی بہن بھائی کے لیے ایسی دعا کی ہے؟ ہمیں بھی اپنی دعا میں اس کو شامل کرنا چاہیے اگر وہ اللہ کے راستے سے ہٹ چکا ہے تو۔ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یعنی ہم اگر اپنے بچوں کو کہیں سیٹل کرنا چاہیں گے تو کہاں پہ سیٹل کریں گے؟ اچھی آبادی میں سیٹل کریں گے نا، ویران جگہ پہ تو نہیں سیٹل کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو کہاں پہ سیٹل کیا تھا؟ ویران جگہ پر، یعنی صحرا میں۔ اور کیوں کیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ تاکہ یہاں پہ نماز قائم کی جائے۔ تو محبتوں کی دعا بھی کی اور کھانے کے لیے بہترین کھانا بھی مانگا۔ تو ہمیں اس کے لیے پھر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ بے شک آپ دین کے لیے قربانیاں کریں لیکن حسنہ مانگتے رہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ہی رکھنا پسند کریں، لیکن اللہ کی خاطر اگر قربانی کرنی پڑے، کبھی نعمتیں اور چھوڑنے پڑے تو خوشی سے چھوڑ دیا کریں۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو آنا پڑتا ہے تو کیا آپ چھوڑ کے آتے ہیں؟ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے ہر انسان کو۔ اے ہمارے رب، یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ نہ آسمان میں، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظلم کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ یعنی جہنم کی ہولناکی کی آنکھ نہ چھپکنے دے گی، شدید گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی وہاں۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑا قریب کے وقت تک مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کریں، ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال ہی نہیں؟ تو یعنی نعمتیں پا کر تم اکڑتے تھے، سمجھتے تھے کہ اب یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوں گی یہ نعمتیں، اور تم ان کی بستیوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی، اور بلا شبہ انہوں نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی تدبیر ہے۔ ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہیں تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس تار کول میں سے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔
یعنی یہ سخت ترین عذاب ہوگا جس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے لوگوں تک کو پہنچایا جائے، اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، اور اس سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک اللہ ہے، اور اس سے عقل مند لوگ بھی نصیحت پکڑیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی قرآن پڑھنے والے ہوں، گھر والوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں، گھر میں بھی قرآن سنیں، اور مردوں کو بھی سنوائیں۔ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ سورہ ہجر مکی ہے، اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ صورت عقیدہ، توحید، نبوت اور موت کے بعد اٹھنے کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہے، یعنی اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اسے دور دور تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر قرآن پڑھنا آسان فرما دے، نمازیں پڑھنی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کے کام کرنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تجھ سے راضی ہیں، جو تو نے ہمیں دیا اللہ ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں جو بھی تو نے ہمیں دیا۔ اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی یہاں موجود ہیں اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دینا۔ یا ارحم الراحمین جو ان کی خواہشات ہے اللہ ساری خواہشات پوری کر دینا۔ یا ارحم الراحمین تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ اللہ جو بھی جس کی جو خواہش ہے اللہ تو جانتا ہے، سب کی خواہشات پوری فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی بیماریوں کو راحتوں میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین پریشانیاں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہماری بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرما دے، بیٹوں کے اچھے روزگار عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دل کو آپس میں جوڑ دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف شفاف بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، نفاق جیسی بیماریوں سے پاک صاف کر دے۔ اللہ تیرے حضور آئیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے دور ہوں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تو ہم پر رحم فرمانے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمیں تو معاف فرما دے۔ اللہ بہت سی برائیاں ہو گئی، بہت سی غلطیاں ہو گئی، اللہ اس دنیا میں ہی معافی دے دینا۔ اللہ آخرت میں پوچھ گچھ نہ کرنا، اللہ آسان حساب فرمانا، اللہ آخرت میں آسان حساب فرمانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ کوئی تنگی نہ فرمانا، آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے۔ اللہ ملک میں امن عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک کر دے۔ اللہ یہودیوں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ منافقوں کے شر سے محفوظ فرما، کفر کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرمانا۔ اللہ تو ہمارا مددگار ہے، اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم نہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم پر گناہوں کے بوجھ نہ ڈالنا، اللہ کسی مصیبت کے بوجھ نہ ڈالنا، اللہ ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یا ارحم الراحمین تو ہم پر رحمت فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔